بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل ویورز۔ مجھ سے شادی کرو گی لاسٹ پارٹ۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور اترا اور جا کر بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون کالی چادر میں لپٹی باہر نکلی۔ دونوں کے درمیان کچھ بات ہوئی، پھر وہ خاتون اندر واپس چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے بھاگوں۔ کسی بھی چیز کو یہاں نہیں جانتی تھی۔ ابھی بھاگنے کی تیاری پکڑ ہی رہی تھی کہ وہ خاتون گاڑی کے پاس آئی اور شیشے پر ناک کی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے ساتھ انگلش میں بات کرنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس عمارت کا نام مکتب نرجس ہے اور یہاں پوری دنیا سے غیر ایرانی علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ڈرائیور بیچارے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ اکیلی لڑکی کو پردیس میں کس کے سپرد کرے، تو وہ مجھے یہاں لے آیا تھا۔ خوشی کے مارے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈرائیور نے میرا بیگ باہر نکالا اور دروازے سے اندر رکھا اور پیسے لیے بغیر ہی چلا گیا۔ اندر سب خواتین تھیں، کسی بھی مرد کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے سب حجاب کے بغیر آ جا رہی تھی۔ بہت سے استاد اور طالب علم جو کہ پاکستان اور انڈیا سے تھے، انہیں انگلش بھی آتی تھی۔ بہت خاص احساسات تھے میرے۔ وہ لوگ بہت مہمان نواز تھے، میرے ساتھ ایسے بات کرتے جیسے صدیوں سے جانتے ہیں۔ مکتب کے اساتید میرے کام کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ کچھ دن وہیں رہی اور پھر واپس لوٹنے کی تیاری۔ اساتید میں سے ایک مجھے ہوائی اڈے تک چھوڑنے آیا۔ حالانکہ میرے ملک کی سفارت کے کچھ لوگ بھی میرے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا۔ سفر بہت سٹریس والا تھا، لیکن آخر میں بہت اچھا تمام ہوا۔ ہوائی جہاز میں انہی سب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی سے ہی سب کی یاد آ رہی تھی اور امیر حسین ناملا خالی ہاتھ واپس جا رہی تھی۔ سوچ رہی تھی پتہ نہیں کہاں ہوگا، کبھی پھر زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں نے بالکل نہ سوچی تھی کہ امیر حسین کے لیے پریشان ہونے کی بجائے مجھے کینیڈا واپس پہنچنے اور گھر جانے کے لیے پریشان ہونا چاہیے۔ ہوائی جہاز سے اتری میرے ابو مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ ان کی صورت سے غصہ برس رہا تھا۔ جو ہی مجھ پر نظر پڑی ان کا غصہ بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ان کا سفید رنگ غصے کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے حجاب کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ میری امی اور باقی سب گھر میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ گھر تک ابو چپ رہے۔ ان کی عادت نہ تھی کہ ڈرائیور یا نوکر کے سامنے غصے کا اظہار کرتے۔ جب گھر پہنچی سب حیرت سے مجھے گھور رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا کہ ایک دم ابو نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا۔ پورے غصے سے انہوں نے ہاتھ مار کر میرے اسکارف کو کھینچا اور ایسا کھینچا کہ میرے سر کے بال بھی ان کے ہاتھ میں چلے گئے۔ ایسا دھکا دیا کہ میں اپنا وزن توازن نہ رکھ سکی اور دور جا گری۔ اس دن بڑی تفصیلی مار پڑی کہ جوڑ ٹوٹ چکا تھا۔ امی نے مجھے بچانے کی کوشش کی لیکن میرے بھائی نے انہیں منع کر دیا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ تھک گئے اور میں تو مشکل سے ہی سانس لے رہی تھی۔ میری پسلیاں بہت درد کر رہی تھیں۔ میرے سارے بدن پر نیل پڑ گئے تھے۔ میری سانس لینے کی آواز بھی اونچی تھی، حتیٰ کہ رونے کی طاقت بھی نہ تھی۔ ایک دن سے زیادہ اس فرش پر پڑی رہی۔ کوئی مجھے پوچھنے نہ آیا، خود بھی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ خیر امی تو امی ہی ہوتی ہیں۔ وہ چوری آئیں۔ میری کچھ پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، سیدھے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، الٹے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ الٹی آنکھ نیلی ہو کر سوج گئی تھی اور کھل نہیں رہی تھی۔ لیکن اس وقت بھی میں ایک بات سوچ رہی تھی، یہ میں تھی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امیر حسین کے ساتھ ان 10 سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا۔ وہ تو اسیر تھا، مار کھاتا تھا، زخمی اور تنہا، اور میرے پاس تو امید تھی کہ کوئی ترس کھا کر کوئی اپنا ہسپتال لے جائے۔ لیکن ان 10 سالوں میں امیر حسین کے پاس مار کھانے کے بعد بھی یہ امید نہ تھی۔ تقریباً 2 ماہ ہسپتال میں داخل رہی، کوئی بھی میری ملاقات کے لیے نہ آیا۔ پتہ نہیں مجھے خوش ہونا چاہیے تھا یا پریشان۔ مجھے اپنے کمرے میں سے بھی نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ 2 ماہ مجھے ایک کمرے میں بند رکھا گیا۔ پہلا مہینہ زیادہ برا گزرا۔ اکیلی ایک بیڈ پر ہل بھی نہ سکتی تھی۔ دوسرے مہینے میری فزیو تھراپی کا آغاز ہوا۔ میں جلدی کوشش کر رہی تھی کہ ٹھیک ہو جاؤں، ساتھ ساتھ اپنے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ ضرورت کی چیزیں اٹھائیں اور وہاں سے بھاگ گئی۔ میں مسجد چلی گئی اور ان سے پناہ مانگی۔ مسلمانوں نے مجھے چھپا لیا۔ کچھ عرصہ وہیں پر رہی کہ ایک دن میرے ابو مسجد آ گئے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو میرا پاسپورٹ اور ایک ضروری چیزوں کا بیگ دیا۔
اور بولے اسے کہیں کہ اس کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے۔ میں نے اسے آگ کر دیا اور اسے اس ملک میں رہنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک بیگ اور پیسوں کے بغیر دنیا میں کہاں جا سکتی تھی؟ اب تو میرا ملک بھی میرا نہ رہا تھا، نہ فیملی، نہ ملک، نہ کوئی جان پہچان والا۔ امیر حسین کہاں جاتی؟ کہ جگہ ہی کون سی تھی میرے لیے؟ جانے کے لیے دل تھا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، ہاتھ بالکل خالی تھے۔ کوئی بھی مجھے اس طرح کتنے عرصے تک رکھ سکتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، اپنا ملک چھوڑ کر کہاں جاتی؟ دل اس دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ بس ایک ہی بات جس نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا، امیر حسین کے خدا نے۔ شاید امیر حسین کے خدا کو ترس آ جائے، شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکے۔ شاید ایک امید تھی۔ اس دن امیر حسین نہ تھا، لیکن امیر حسین کا خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس رات بہت روئی، بے بسی کے مارے، اکیلے ہونے کی وجہ سے روتے روتے سو گئی۔ خواب دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ ایک خاتون تھی جو مجھے بہت تسلی دے رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑا اور میری صورت کو گھمایا۔ سامنے دیکھا تو مکتب نرجس تھا، میں وہاں گھوم رہی تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ہم نے تو پوری کوشش کی کہ بہت اچھے سے مہمان نوازی کریں، تم پھر بھی چلی گئی۔ صبح صبح فجر کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، اس وقت نماز ادا کی اور مسجد کے مولانا کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میں ایران جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور بولے کسی کو وہاں جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، مکتب نرجس۔ یہ نام سنتے ہی ان کے چہرے پر تسلی کے آثار ظاہر ہوئے، جیسے بہت اچھا آئیڈیا ہو۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ مکتب نرجس اتنا مشہور ہو سکتا ہے۔ اب مصیبت یہ کہ پیسوں کے بغیر ٹکٹ، سفر، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو 2 دن پیسوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس دن مسجد سے فون آیا، مولانا صاحب نے بتایا کہ مسجد کے طالب علموں نے مل کر پیسے جمع کیے ہیں، ٹکٹ تو آ ہی جائے گی۔ پتہ نہیں میں حیران تھی یا خوش۔ اور وہ امیر حسین کا خدا جس نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ فرد مسرت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر 1 ہفتے بعد رخت سفر باندھا اور ایران آ گئی۔ اس وقت سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ مکتب سے کچھ خواتین میرے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر آئی ہوئی تھیں۔ حالانکہ میں ان کی کیا لگتی تھی؟ یہ مسلمان بھی عجیب ہیں، دین کے نام پر بھی رشتہ داری بنا لیتے ہیں۔ لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا، جیسے اب اکیلی نہ تھی۔ اس کے بعد ایران میرا گھر، میرا ملک بن گیا تھا۔ طلبہ کے طور پر حوزہ میں داخلہ مل گیا۔ اس وقت اسلام سے صرف مجھے حجاب کا، شراب نہ پینے کا اور مردوں سے ہاتھ نہ ملانے کا علم تھا، اور میری ذہنی تعلیم کا آغاز ہوا۔ سب بہت پیار و محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے، سب اتنے اچھے تھے کہ میں اب کسی بھی مشکل میں نہ گھبراتی۔ کالے سفید سب ایک جیسے لگنے لگے تھے۔ غرور تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں جتنی اچھی ہو جاؤں۔ اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ مجھے اچھے لگنے لگی۔ شاید وہاں کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے والی میں واحد لڑکی تھی۔ میرے ماضی میں پیسے کی ریل پیل تھی، تب میری سب سے پرانی چیز دوسروں کی نسبت نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب جو ایک تھوڑا سا اسکالرشپ ملتا تھا، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ساتھ تقریباً سب لڑکیوں کو گھر سے بھی پیسے ملتے تھے اور وہ زیادہ آرام سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن میرے لیے حالات کبھی کبھار سخت ہو جاتے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا، اس پر مجھے ہرگز افسوس نہ تھا۔ ان 2 سالوں میں بالکل بدل گئی تھی۔ اسلام کی مٹھاس، ماحول کا اثر اور میرا نیا ملک، ان سب نے مجھ پر ایسے اثرات مرتب کیے کہ جو ہر وقت غرور کے ساتھ برانڈ کی چیزوں کے پیچھے بھاگتی تھی، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتی تھی، کبھی کسی کی پرواہ نہ کرتی تھی، اب میں اتنی بدل گئی تھی کہ کبھی کبھی مجھے اپنے اوپر حیرت ہوتی تھی۔ لیکن اصل زندگی تو یہی تھی۔ اب میں یہ سوچتی تھی کہ انسان کیسے اتنا مادہ پرست ہو سکتا ہے کہ اسے خدا کے وجود کا احساس ہی نہ ہو۔ اور پھر میرے رشتے بھی آنا شروع ہو گئے، زیادہ تر وہی غیر ایرانی طالب علموں کے۔ اس کے علاوہ بھی مدرسے کے ہاسٹل میں ہر کوئی جو بھی مجھے دیکھتا، انہیں اپنی فیملی کے 2-4 لڑکے یاد آ جاتے۔ رشتے کی جب بھی بات ہوئی، مجھے صرف نام کا ہی پتہ ہوتا۔
جو ہی یہ ذکر شروع ہوتا مجھے امیر حسین یاد آ جاتے اور میں منع کر دیتی۔ اتنے سالوں بعد بھی امیر حسین کے لیے میری محبت ذرا بھی کمی نہ ہوئی تھی۔ سب کو دیکھے بغیر منع کر دیتی۔ ایک دن میرے استاد نے مجھے بلایا اور کافی دیر مجھ سے بات کی کہ یہ سب درست نہیں ہے۔ کافی دفعہ اس نے مجھ سے بات کی، تب جا کر میں راضی ہوئی کہ کم از کم رشتہ دیکھ ہی لوں۔ ریجیکٹ کرنے سے پہلے وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد شاید امیر حسین نے بھی شادی کر لی ہو اور اپنی زندگی میں مگن ہو۔ اسے بھی کہاں پتہ تھا کہ میں اس کے لیے اتنی دور سے اٹھ کر آ گئی ہوں۔ اس دن استاد سے بات کرنے کے بعد میں حرم گئی اور 40 دنوں کے لیے روزے کی منت مانی۔ حرم جا کر آقا کو یہی کہا کہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے، حالانکہ دل سے تو اس کے برعکس ہی آوازیں آ رہی تھیں۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا، رشتے ابھی بھی آ رہے تھے۔ میرا وہی مسئلہ تھا، دل امیر حسین کو بلانے کو بالکل بھی تیار نہ تھا۔ ابھی تک دل پر اسی کا قبضہ تھا اور میری وہی دعائیں تھیں۔ اس سال عید نوروز پر مکتب کی طرف سے ٹرپ لے جا رہے تھے۔ شہداء کے علاقے میں کچھ لوگ شمال جانا چاہتے تھے، کچھ جنوب، زیادہ تر تو شمال ہی جانا چاہتے تھے، لیکن میرا دل جنوب جانے کو تھا۔ جنوب سے بارود کی خوشبو آتی تھی۔ میں ہر لڑکی کے پاس گئی اور انہیں منایا کہ ہمیں جنوب جانا چاہیے۔ بہت تلاش اور کوشش کے بعد سب جنوب کے لیے راضی ہو گئے۔ میں تو خوشی کے مارے بہت ایکٹیو ہو گئی تھی۔ ویسے تو امیر حسین نے اپنی اسیری کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں اداس نہ ہو جاؤں، لیکن جو تھوڑی سی یادیں جنگ کی اور جیل کی بتائی تھی وہ میرے لیے بہت شیریں تھی۔ سپاہی، ان کی زندگی، ان کے مذاق، ان کی سختی، ان کا خلوص، پورا راستہ میں خوشی سے ہو نہ سکی تھی۔ امیر حسین کی ہر بات یاد آ رہی تھی اور شہیدوں کے بارے میں جتنی کتابیں پڑھی تھیں وہ سب جیسے میرے ذہن میں چل رہی تھی۔ جب ہم پہنچ گئے، وہ شہیدوں کا علاقہ تھا۔ جگہ جگہ مزار بنے ہوئے تھے۔ کچھ جگہوں پر احتمال تھا کہ کچھ شہید دفن ہوئے ہوں، پر معلوم نہ تھا۔ ان تمام کتابوں باتوں سے کہیں زیادہ اچھی تھی وہ جگہ، اور بہت ہی خاص احساس تھا وہاں۔ فقہ، شلمچہ، دوکو، دلاویہ، ان تمام جگہوں کے صرف نام سنے تھے اور اب دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں تو نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، لیکن اس سرزمین کا ذرہ ذرہ میرے لیے عجیب تھا۔ بہت خاص احساس تھا، خاص طور پر طلائیہ سیرا شہادت۔ میں سب سے علیحدہ ہوئی اور کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں شہداء کو حس کر سکتی ہوں۔ وہ یہیں کہیں تھے، سب سن رہے تھے۔ میں بھی آنسو بہا رہی تھی اور ان سے باتیں کر رہی تھی، انہیں بتا رہی تھی کہ امیر حسین بہت اچھا ہے، جہاں کہیں بھی ہو اس کا خیال رکھنا۔ طلائیہ میں ہمارا آخری دن تھا۔ کل ہم شلمچہ جا رہے تھے۔ راستے میں ہم نے ایک راوی جو شہداء کی اور جنگ کی روایت بتاتا تھا، اسے بس پر سوار کرنا تھا۔ میرا دل طلائیہ کے لیے اداس تھا، بہت گرمی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اور اشکوں کے ساتھ شہداء سے باتیں کرنے لگی۔ وہی دعائیں، روتے روتے آنکھ لگ گئی، ایسے جیسے خواب اور بیداری کے درمیان تھی۔ ایک آواز میرے کانوں میں آئی، کیوں سوچتی ہو کہ اکیلی ہو اور ہم نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے ہی تمہیں یہاں بلایا ہے، چلو اٹھو، تمہاری منت قبول ہو گئی ہے۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ ابھی تک میرے کانوں میں وہی آواز تھی، بس کھڑی ہو گئی۔ راوی سیڑھیوں سے اوپر آ رہا تھا، ٹائم رک چکا تھا۔ وہی تھا میرا امیر حسین۔ آنکھوں سے جیسے اشکوں کا سیلاب آ گیا اور سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ بس چلنے لگی۔ اس نے مجھے نہ دیکھا، وہ بولنا شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے جنگ کی داستان اور شہداء کی حالات زندگی کے بارے میں بتاؤں۔ میں تو بس اسے دیکھ رہی تھی، ویسا ہی تھا، بالکل نہ بدلا تھا۔ وہی کسی بھی خاتون کی طرف نہ دیکھ رہا تھا، آنکھیں جھکی ہوئی، لیکن وہی مضبوط آواز اور محکم شخصیت ویسا ہی تھا، دیکھنے میں، بات کرنے میں۔ پھر بھی وہ شہداء کا ذکر کر رہا تھا، لیکن مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جنوب، شہداء کے علاقے میں آنا میرا خواب تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے میری زندگی کا
سب سے بڑا تحفہ یہاں ملے گا۔ ہاں امیر حسین خدا بہت مہربان تھا۔ شلمچا، بس شلمچا جا کر رک گئی۔ غروب کا وقت تھا۔ وہ بولا آپ سب اپنی مرضی سے گھوم پھر لیں، اطراف کی بھی زیارت کر لیں، 1 گھنٹے بعد اس علم کے نیچے ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا۔ میں بھی بس سے اتری، اس کے پیچھے پیچھے۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا پورے ایران کو چھوڑ کر ہمیں شہداء کے علاقے میں ہی ملنا تھا۔ میں نے اسے آواز لگائی، کلاس کے ذہین ترین آقا کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو حیرت کا جھٹکا لگا، بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر بولا کہاں تھی تم؟ کتنا تمہیں تلاش کیا؟ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے جو وہ پی کر بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، ایران آ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں واپس کینیڈا گیا، ہر جگہ سے تمہارا پوچھا، تم کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا ہر صورت تمہیں راضی کر کے ایران لاؤں گا، لیکن تم کہیں بھی نہ ملے اور میں تھک ہار کر واپس آ گیا۔ ہر وقت تمہارا انتظار تھا، کتنی دعائیں کی، کتنی ہی منتیں مان لی تھی، کہیں سے کوئی سرا مل جائے کہ کہاں ہو اور کہاں چلی گئی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح اشک بہائے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ میرے پاس بھی اس کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا خدا بہت مہربان رہا مجھ پر، حتیٰ اس کے جانے کے بعد بھی اس سے بتانا چاہتی تھی کہ خدا نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور اب تو میری خواہش بھی پوری کر دی کہ وہ مجھے مل گیا تھا۔ اس شام شلمچا میں غروب کے وقت ہم دونوں کو بلایا گیا تھا اور شہداء نے ہمیں اپنا مہمان بنایا تھا۔ ہماری دعوت کی تھی، ختم شد۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔